السلام علیکم. ہم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ان کی شام کی کیمپینز پر بات کریں، ہم تھوڑا سا اس ماحول اور ان واقعات پہ بات کرنا چاہتے ہیں جس میں عالمی سطح پر یہ کیمپینز یا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات عمل پذیر ہو رہی تھیں. دیکھیے، قرآن پاک میں سورہ روم میں غلبۃ الروم کے حوالے سے جو سورہ روم میں آیتیں آتی ہیں وہ پرشین اور رومن امپائرز کے آپس کے تصادم کے حوالے سے ہیں. قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رومیوں کی اور ایرانیوں کے آپس میں تصادم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں رومیوں کو شکست ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد رومن دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے حملہ کریں گے. ایک پریڈکشن ہے، ایک پیشن گوئی ہے قرآن میں، اور اس وقت ایرانیوں کو شکست ہوگی اور مسلمان خوش ہو جائیں گے. قرآن پاک میں اس رومن اور پرشین امپائر کی آپس کی جنگوں کو، آپس کے تصادم کو، جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں اور کئی ہزار سال سے قائم تھیں، یعنی دنیا کے جتنے بھی بڑے راستے تھے، دنیا کے جتنے بڑے بر اعظم تھے، مشرقی وسطی تھا اور یورپ اور مشرق کی طرف ایران سے لے کر خراسان اور ہند کی سرحد تک، یہ تمام علاقے ان دو بڑی ریاستوں میں تقسیم ہوئے ہوئے تھے. اور قرآن پاک میں خاص طور پر اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں، جیو اسٹریٹجی اور جیو پالیٹکس اور گلوبل سپر پاور کانفرنٹیشن سناریو، یعنی جو دو عالمی طاقتیں آپس میں تصادم کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا حالات اور واقعات جنم لیتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان اور دین کا حصہ بنا دیا گیا قرآن میں ذکر کر کے کہ مسلمان اس کو مانیٹر کریں. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارتیں عطا فرما دی تھیں. ایران کے خسرو پرویز نے، ایران کے بادشاہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک حضور کا خط پھاڑ کے پھینکا تو اس وقت فرما دیا گیا تھا کہ چند عرصوں میں، کچھ عرصے میں اس کی ریاست بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. پھر حضرت سراقہ جب ہجرت کے راستے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے آئے تو اس وقت حضور نے حضرت سراقہ کو بشارت دی کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھے جائیں گے اور تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جو تم کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. یہ بشارت بھی بالکل واضح تھی. پھر قسطنطنیہ کی حدیث جس میں قسطنطنیہ کی فتح ہونے کی بشارت آپ نے دی. اور اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات اور حالات تھے کہ مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ کچھ عرصے میں مسلمان پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائیں گے بھی اور انشاءاللہ ان کو مغلوب بھی کر لیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں پہلی مرتبہ، یعنی پہلے فتنہ ارتداد کو جب خاتمہ کیا گیا، جو مرتد ہو گئے تھے لوگ اور زکوٰۃ دینے سے جنہوں نے انکار کیا تھا، ان کی سرکوبی کے بعد جزیرہ نما عرب میں اسلام مکمل طور پر غالب ہو چکا تھا. مگر اس وقت تک مسلمانوں نے کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن یا کیمپین عرب سے نکل کے جزیرہ نما عرب سے باہر جا کے پرشین اور رومن امپائر کے خلاف نہیں کی تھی. اور اس کے لیے غیر معمولی فراست، غیر معمولی تدبر اور غیر معمولی جرأت کی ضرورت تھی. اور ظاہر ہے پھر اس کام کے لیے اگر ایک ایکسپیڈیشن بھیجنا تھا ایک غیر ملک میں، ایک ایسی امپائر کے سامنے جو کئی ہزار سال سے کھڑی ہوئی تھی ایرانیوں کے مقابلے میں، تو اس کے لیے سیدنا خالد سے بہتر انتخاب کوئی نہیں ہو سکتا تھا. انہی کو انتخاب کیا گیا. اب ایک بات یہاں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، یہ ایک جنگی قانون کا بنیادی پہلو ہے کہ جب آپ ایک ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے جاتا ہے، ایک تعرض کرتا ہے، ایک ایگریسو پالیسی ہوتی ہے، ایک انویژن ہوتی ہے، تو کم از کم جو فورس ریشو ہے وہ 5:1 یا 3:1 ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ کی فوجیں 5 گنا زیادہ ہیں دشمن کی فوجوں سے یا 3 گنا زیادہ ہیں دشمن کی فوجوں سے، تاکہ اس کے دفاع کو روندنے کے بعد آپ کے پاس اتنا ریزرو ہو کہ آپ اس ملک پر قبضہ کر سکیں. دنیا کی تمام فوجیں اسی قانون پر عمل کرتی ہیں کہ ان کے مطابق جب تک کہ اسٹریٹجک ریزرو آپ کا بہت زیادہ نہ ہو، آپ ایٹ لیسٹ 5:1 اوور ویلمنگ ریشو سے طاقت آپ کے پاس نہ ہو، آپ دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرتے. لیکن رومن اور پرشین آرمیز پر بھی یہی قانون اپلائی کرتا تھا. ان کے نزدیک بھی فوجی برتری، عددی برتری، عسکری برتری بہت اہمیت کی حامل تھی اس بات کا فیصلہ کرنے میں کہ میدان جنگ میں فتح یا شکست کس کے نصیب میں ہوتی. ان کے تمام جنرلز، وہ تمام ان کی فوجی حکمت عملی بنیاد اسی بات پر کرتی تھی کہ عددی برتری کس کے پاس ہے، فوجی ہتھیار، فوجی ساز و سامان اور ہتھیار کس کے پاس ہے، رومن تو پرشین دونوں. دوسری بات یہ کہ جس طرح قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائرز آپس میں لڑ کر اس قدر ایک دوسرے کو تباہ برباد کر چکی تھی کہ دونوں امپائر شدید مار کھا چکے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں. پچھلے کئی برس سے ان کے آپس کی خریز جنگیں چل رہی تھیں.
ایک اور فیکٹر جو پرشین امپائر کے حوالے سے تھا کہ وہاں طوائف الملوک کی پھیلی ہوئی تھی، ان کا مرکز کمزور ہو گیا تھا، ان کے صوبے بکھر گئے تھے، اور اس بات کے باوجود کہ پرشین آرمی ایک بہت بڑی فورس کے طور پر وہاں پھر بھی موجود تھی، لیکن ان کے مرکز کمزور ہونے کی وجہ سے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، جو ایک مضبوط ایک امپائر کو اکٹھا رکھنے کی جو صلاحیت تھی ایرانی سلطنت کی، وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ان حالات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا جاتا ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے یا عراق پر حملہ کرنے کے لیے جو ایرانی سلطنت کے تحت تھا، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے بعد، اس سے پہلے حربی تاریخ میں، جنگی تاریخ میں وہ چیز اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ انہوں نے تمام جنگی قوانین نئے لکھ دیے، یعنی آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد دنیا حضرت خالد بن ولید کی جنگوں سے سبق سیکھتی ہے، نئے لاز لکھے گئے، نئے ڈاکٹرن لکھے گئے اس کے بعد، اور مسلمانوں نے شاید سیدنا خالد بن ولید کی اتنی قدر نہیں کی جتنی مغرب کے جنگی حکمت عملی کو اینالائز کرنے والے اسٹریٹجسٹ اور ٹیکٹیشینز اور جنرلز ان کی کیمپینز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ تمام قوانین توڑ دیے جو اس سے پہلے دنیا میں رائج تھے۔ یعنی جب مسلمانوں نے حملہ کیا پرشیا کے اوپر، پرشین امپائر پہ، عراق ان کا پروونس تھا، تو جو بھی فوج ان کے مقابلے پر آتی تھی وہ کم از کم 5 گنا بڑی ہوتی تھی۔ یعنی یہ بات کہ عددی برتری اتنی ہونی چاہیے کہ حملہ آور فوج 5 گنا زیادہ ہو، جس فوج پر حملہ کیا جا رہا تھا وہ 5 گنا زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد کہاں یہ حال کہ عسکری وسائل اور سامان اور ہتھیار ان کا آپس میں ریلیشن شپ، مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ان میں کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی، وہ ایک بہت ہی غیر معمولی فوج تھی کہ جس میں نہ کوئی افسر ہوتے تھے نہ کوئی جوان ہوتے تھے، جس کو چاہتے تھے افسر لگا دیتے تھے، جب چاہتے تھے افسر معزول ہو کے سپاہیوں کی صف میں آ جایا کرتا تھا۔ یہ تمام جہاد کے جذبے سے سرشار والنٹیئر آرمی تھی، جس کو نہ تنخواہیں ملتی تھی، جس کے پاس نہ جنگی ساز و سامان تھا نہ وسائل تھے، جس کو گھوڑے مل گئے وہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا، جس کو اونٹ ملے وہ اونٹ پہ بیٹھ گیا، اور اس کی وجہ سے یہ ایک لائٹ کیولری بنتی تھی۔ یہ بہت ان کے پاس سوائے آرچری کے یعنی تیر اندازی کے سامان کے اور تلواروں کے اور نیزوں کے اور کوئی جنگی ساز و سامان ہوتا ہی نہیں تھا، اور پوری فوج کے پاس یونیفارم نہیں تھے۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ ڈھالیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی، جس کے پاس جو لگا وہ ہے، یونیفارمز ان کے تھے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، اور بعض جگہ تو تلواریں بھی بغیر نیام کے ہوتی تھی، صرف کپڑے لپیٹ دیے جاتے تھے ان کے اوپر۔ آپ صرف یہ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ فوج ہے کہ جو سیدنا خالد بن ولید اپنی قیادت میں جزیرہ نما عرب سے نکال کر پرشین امپائر کو چیلنج کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات ہم آپ کو بتائیں، یہیں پہ بات کافی نہیں ہے، پھر جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، یعنی جو تمام عراقی کیمپینز کی جنگیں ہیں، چاہے جنگ ذات سلاسل ہے یا اس کے بعد ہونے والی جتنی بھی، اس میں جو کیجولٹی ریشو تھا وہ اتنا غیر معمولی ہوا کرتا تھا کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یعنی ایک طرف پوری پرشین آرمی ہے، ایک طرف یہ ریگ ٹیگ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک والنٹیئر ملیشیا آرمی ہے جو جذبہ جہاد سے صرف سرشار ہو کے جاتی ہے اور تمام جنگی قوانین توڑ رہی ہے، یہ کیونکہ نہ اس کے پاس وسائل ہے نہ عددی برتری ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ پہ جا کر جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی سپلائی لائن بھی بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، یعنی ایکسٹیریئر لائنز پر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، دشمن ہوم گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے، لہذا تمام جنگی قوانین تو یہاں ٹوٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنگوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ جب پرشینز کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایک جنگ میں 50,000 مارے جاتے ہیں اور مسلمان 400 شہید ہوتے ہیں۔ یعنی ریلیشن شپ بھی یہاں پر عقل کو دنگ کر دینے والا ہے کہ جنگی وسائل پورے نہیں ہیں، آپ ہوم گراؤنڈ میں نہیں ہاسٹائل ٹیریٹری میں جنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس وسائل پورے نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے تو اتنا غیر معمولی نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کی تمام جنگی حکمت عملی یہاں پھر فیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی، رومن اور پرشین امپائر کا یہ حال، ان کے اپنے اندر پرشینز میں طوائف الملوک کی اور مسلمانوں کی وہ غیر معمولی قوت اور طاقت جس کے اندر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ روحانی پہلو بہت زیادہ شامل، اور سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا جو لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا، اس کی روحانی تائید اتنی تھی کہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا تھا وہ کسی جنگی قانون اور قاعدے کے تحت نہیں ہو رہا تھا، اتنا غیر معمولی تھا کہ اس کو کسی طرح اس وقت کا کوئی اینالسٹ، کوئی جنرل، کوئی اسٹریٹجسٹ، کوئی حکمران یا کوئی بادشاہ اینالائز نہیں کر سکتا تھا کہ اس خطرے کو کہ جو اب جزیرہ نما عرب سے نکل کر پرشین اور رومن امپائر پر حملہ کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یعنی بہت بڑا سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج جو مسلمانوں کو خود بخود مل گیا وہ یہ کہ شروع میں
اوور کانفیڈنٹ पर्शियन और रोमन एम्पायर ने तो मुसलमानों के किसी खाते में ही नहीं रखा। वो ये समझे कि ये तो रुपए और पैसे और जायदाद और दौलत और माल और दौलत के चक्कर में कुछ लुटेरे आ गए कि जो हमारे मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं और इनको तो हम अपने छोटे छोटे जर्नैलों से और छोटे छोटे कमांडरों के जरिए मार के भगा देंगे। लिहाजा उनका ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो सही तरह उस थ्रेट को एनालाइज ही नहीं कर सके कि जो थ्रेट अब उनकी सरहदों पर या उनके सफों के दरमियान पहुंच चुका था। आइए इस हालात में हम थोड़ा सा सीरिया का यानी मुल्क शाम का भी जायजा लेते हैं। शाम एक गैर मामूली हैसियत रखता था बाइजेंटाइन एम्पायर के लिए। शाम जिस तरह आज हम जानते हैं सीरिया, उस तरह उस जमाने में शाम नहीं था। उस जमाने में मुल्क शाम जो था उसके अंदर जॉर्डन आज का, उसके अंदर बैरूत यानी लेबनान और फलस्तीन अल-कुद्स शरीफ, ये सारे इलाके मुल्क शाम में शामिल हुआ करते थे। और अगर आप एक चीज नोट करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बैतुल मक़दस यरूशलेम में हुई थी और जिसकी वजह से तमाम ईसाई दुनिया के लिए बैतुल मक़दस की वही हैसियत है जो मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना की हुआ करती थी। और जब से ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ उस वक्त ये तमाम इलाके रोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। रोमन एम्पायर इन सारों को कंट्रोल किया करती थी, चाहे वो रोम से कंट्रोल करे, और उसका एक और सेगमेंट ईसाई हुकूमत जो बाइजेंटाइन हुकूमत थी जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल से, कुस्तुनतुनिया से हुकूमत किया करती थी। और ये सारे इलाके इसके सूबे हुआ करते थे। इस सूरत हाल में चंद सौ साल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के ईसाइयत लेकर आने के बाद रोमन एम्पायर ने ईसाइयत कबूल कर ली और नतीजा ये हुआ कि ये तमाम इलाके फिर ईसाई बन गए। यानी इस्तांबुल में आज भी अगर आप जाएं तो आया सूफिया के नाम से जो बहुत बड़ा इनका एक कलीसा है जो कि तकरीबन 900 साल पुराना है और वो उसी बाइजेंटाइन एम्पायर की रिप्रेजेंटेशन थी। तमाम सलीबी जंगें जो हुआ करती थी उसका मरकज और बुनियाद शुरू में कॉन्स्टेंटिनोपल था। बाइजेंटाइन एम्पायर उसकी बुनियाद हुआ करती थी और वो एशिया माइनर और तुर्की के रास्ते आया करते थे बैतुल मक़दस और शाम और मिस्र में जंग करने के लिए। उस जमाने में जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मिलिट्री एक्सपीडिशंस इराक में शुरू की और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको शाम जाने का हुक्म दिया, तो उस वक्त की जंगी हिकमत अमली और हालात ये थे कि शाम रोमन एम्पायर, रोमन बाइजेंटाइन एम्पायर का सूबा था, रूमी कहलाते थे और बुनियादी तौर पर जितने कमांडर्स थे वहां पर वो तमाम यूरोप से आया करते थे। यानी एक गैर मामूली बात यह है कि अगर हम इसको आज की पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें तो जो कुछ इस वक्त मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान में हुआ वो पहली बड़ी सलीबी जंग थी। यानी वो एक तरफ वो तमाम क्रूसेडिंग आर्मीज शाम में मौजूद थी और बजात खुद हुरकुल यानी हरकुलियस जिसका नाम था, जो कॉन्स्टेंटाइन था, जो ही वॉज द किंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका मरकज कॉन्स्टेंटिनोपल था, कुस्तुनतुनिया था, वो बजाते खुद मौजूद था शाम में और अपनी तमाम फौजों को कमांड कर रहा था। और उसके जो सूबे आर्मीनिया से लेकर यूरोप तक फैले हुए थे उनके तमाम कमांडर्स और उनकी फौजें शाम में मौजूद थीं। यानी उसमें युगोस्लाव के लोग भी मौजूद थे, आर्मीनियंस भी मौजूद थे, फ्रैंकिश यानी यूरोप के लोग भी, जिसके अंदर अंग्रेज और फ्रेंच और जर्मन और दूसरे ये तमाम कौमें जो बाद में सलीबी जंगों की सूरत में भी ये तमाम कौमें दोबारा बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने के लिए आई थी। इस वक्त जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौजों को रवाना किया, हरावल दस्ते भेजे शाम में, जबकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इराक में कैंपेन्स करके उस पर कब्जा कर रहे थे, उस वक्त पूरा शाम बुनियादी तौर पर मकामी आबादी तमाम की तमाम या ईसाई थी या उसमें अरब थे या उसमें मजूसी थे, पारसी, या बुनियादी तौर पर वो लोग आबाद थे कि जो बाजगुजार थे, रियाया थे कॉन्स्टेंटाइन की एम्पायर के। अब इस सूरत हाल में आप ये देखिए कि जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाता है, उससे पहले जो दस्ते मुसलमानों के पहले पहुंच चुके थे उनमें जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा में शामिल हैं, वो भी एक दस्ते की कमान करते हुए शाम में मौजूद थे। मुख्तलिफ सिमतों से मुसलमानों के कई दस्ते थे जो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और उनके मुकाबले पर कॉन्स्टेंटाइन ने, हुरकुल ने अपनी बहुत बड़ी फौज इकट्ठी करना शुरू कर दी और खतरा यह होने लगा कि मुसलमानों के जो दस्ते बिखरे हुए हैं पूरे शाम में, उसकी स्ट्रेटजी यही थी कि मुसलमानों के दस्तों को आपस में मिलने ना दिया जाए और एक एक डिटैचमेंट को, एक एक ब्रिगेड को अपनी जगह पे आइसोलेट करके तबाह कर दिया जाए। उसकी स्ट्रेटजी यह थी कि बहुत भारी फौज के साथ वो आए और आपस के रास्ते, दरमियानी रास्तों को मुनक़ता करके, अबू उबैदा इब्न जर्राह के डिटैचमेंट ब्रिगेड एक तरफ रह जाएगा, दूसरे सहाबा की डिटैचमेंट ब्रिगेड दूसरी तरफ रह जाएंगे और बीच के रास्तों को मुनक़ता करके वो एक एक ब्रिगेड को घेर कर तबाह करता चला जाएगा। जब ये खबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची तो आपने हजरत खालिद बिन वलीद से इराक में उनको हुक्म दिया कि आप
شام تشریف لائیے، اور اپنے 900 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے پھر وہ غیر معمولی سفر کیا، لاجواب سفر کیا، جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ایک ریگستان سے ہوتے ہوئے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا اور گم ہونے کے پورے چانسز تھے، اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ سفر کر کے سلامت پہنچ سکیں گے، لیکن انہوں نے اس سفر کو کیا، شام میں داخل ہوئے، اور جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہی ہیڈ دی ایڈوانٹیج آف سرپرائز، انہوں نے پورے رومنز کو، ان پورے گیرزنز کو کہ جو شام میں تھے، کیونکہ وہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اس راستے سے عراقی فوجیں آ کر، عراقی مسلمان فوجیں آ کر اپنے ان گیرزنز کو مضبوط کریں گی یا ان کی کمک سپلائی پہنچائیں گی کہ جو آلریڈی شام میں رومنز کے نرغے میں آنے والے تھے۔ شام میں سب سے پہلے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے رابطہ قائم کیا، اور ان کی فوجیں آپس میں ملتی ہیں، اور ان کا آپس میں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ دو مسلمان بریگیڈ دے لنکڈ اپ، ان کی لنکنگ اپ ہوتی ہے، اور اب بیٹھ کے جنگی حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ تمام مسلمان فوجیں بالفور اپنے آپ کو اکٹھا کریں، تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کے بجائے ایک اکٹھا ہو کر ایک بڑی فوج تشکیل دی جائے، اور جو براہ راست رومن امپائر کے قلب پہ حملہ کرے، یعنی دمشق پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر دمشق فال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شام پر قبضہ کرنا بہت آسان تھا، بڑے بڑے صوبے جو وہاں پہ موجود تھے، ایک دمشق تھا، ایک بڑا شہر جو تھے دمشق تھا، دوسرا بیت المقدس شریف تھا، انطاکیہ تھا، تمام وہ جو سمندر کے ساتھ ساتھ جو آج کل کے لبنان اور بیروت کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہ تمام بڑے بڑے قلعے اور شہر موجود تھے۔ بہت بڑا مرکز تھا یہ بائزنٹائن امپائر کا، وہ اس کو اپنی پرائز کراؤن آف دی امپائر کہا کرتے تھے، اور اتنا خوبصورت صوبہ تھا یہ کہ پورے بائزنٹائن امپائر میں اس سے زیادہ خوبصورت صوبہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور ظاہر ہے وہ بہت جیلسلی اس کو گارڈ کرنے کے لیے تیار تھے۔ پلان یہی کیا گیا، پہلے مسلمانوں نے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئی، بصرہ کے شہر پہ قبضہ ہوا، چند ایک چھوٹے چھوٹے قلعوں پہ قبضہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا محاصرہ دمشق یعنی ڈماسکس کے گرد لگایا اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ جب دمشق کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اسی وقت مسلمانوں کو خبر یہ ملی کہ جو وہاں کے رومن بادشاہ نے، ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ری آرگنائز کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے، اور اجنادین کے مقام پر ان فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہو رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوجوں کو وہاں سے لیا اور واپس نکلے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ، اور اپنی فوجوں کو اجنادین کے مقام کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر ان کی بہت بڑی ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ مسلمانوں کا جو کیمپ، مسلمانوں کا جو لشکر وہاں سے واپس نکلا ہے تو اس کے آخر میں عورتوں کے خیمے تھے، اور مسلمان اور سیدنا خالد بن ولید اپنی فوجوں کے ساتھ جب ذرا آگے نکل گئے تو رومنز اس قلعے سے نکلے، دمشق کے قلعے سے باہر آئے، اور تقریباً 6000 سواروں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ رومنز نے مسلمان خواتین کے خیموں کو گھیر لیا، اس میں حضرت خولہ نے، جو حضرت زرار کی بہن تھی، انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی، اور انہوں نے خیموں کی لکڑیاں اور ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور رومنز کا خیال یہ تھا، اور 6000 رومن کیولری، ان کے سپاہیوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو جب آگے یہ اطلاع ملی کہ عورتیں گھیرے میں آ گئی اور یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کفار کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک خالد بن ولید جن کی غیرت کا سوال کہ مسلمان عورتیں رومن سے قبضے میں جانے والی ہیں، اور دوسری طرف حضرت زرار کا جلال جن کی بہن پھنسی ہوئی تھی وہاں اور باقی بہنوں کے ساتھ۔ رومنز کو اندازہ نہیں ہوا کہ واٹ ہٹ دم۔ آپ یقین کریں گے کہ اس طرح سے بجلی گرائی ہے خالد بن ولید اور حضرت زرار اور چند ساتھیوں نے، ان کے پورا قافلہ آگے جا چکا تھا، یہ واپس پلٹے تھے تھوڑی سی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ۔ 6000 رومنز میں سے صرف 100 جان بچا کے بھاگ سکے، باقی سارے اسی میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ سیدنا خالد بن ولید ہلکا ہاتھ رکھنے پہ قائل ہی نہیں تھے، وہ جب تلوار نکالتے تھے جب تک 1000-2000 گردنیں نہ اتار لیتے سکون ان کو نہیں آتا۔ اور یہ وہ دہشت تھی جو پورے روم میں ان کے آنے سے پہلے پھیل چکی تھی، کیونکہ ان کی یہ ساری کارنامے جو کہ عراق میں کر چکے تھے، سیدنا خالد کے شام پہنچنے سے پہلے یہاں کے ایک ایک شامی کو، ایک ایک رومی کو یہ واقعات معلوم تھے۔ اجنادین کی لڑائی پہلی بڑی لڑائی تھی کہ جو مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ہوئی۔ یہاں پہ بھی فورس ریشو دیکھیے، 1 لاکھ رومنز تھے۔ رومنز نے بھی اپنا ہراول فوج بھیجی تھی، ان کا خیال تھا کہ 40,000 کے مسلمانوں کو، جو تمام شام سے مسلمان ڈیٹیچمنٹس اور بریگیڈز جمع ہو گئے تھے تو 40,000 کا دستہ بنا تھا، اور رومنز 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ رومنز کو ابھی تک مسلمانوں سے کبھی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا
کہ وہ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کو سمجھ سکتے یا ان کی وار یا ملٹری اسٹریٹجی دیکھ سکتے. اور خالد کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا, لیکن خالد کو میدان جنگ میں ایز سچ اس طرح دیکھا نہیں تھا. وہ 6000 جو دمشق کے باہر خالد کو ملے تھے, اس میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا تھا کہ جو بعد میں کہانیاں سناتا جا کے. اب اس کیفیت میں جب جنگ شروع ہوتی ہے, اب وہی ساری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز کہ جو رومن سیکھ کر آئے تھے اپنی کئی ہزار سال کی تاریخ میں, جو جنگی حکمت عملی, اس کے تمام قوانین وہاں ٹوٹ رہے تھے. جو حملہ آور فوج تھی وہ صرف 40,000 تھی, یہ 1,00,000 تھے. حملہ آور فوج ایکسٹیریئر لائنز پہ آپریٹ کر رہی تھی, وہ ہوم گراؤنڈ پہ تھے. حملہ آور فوج کے پاس کوئی بھاری ہتھیار نہیں تھے, ان کے پاس منجنیقیں بھی تھیں, آرمر بھی تھا, یونیفارم بھی تھے, تمام ذرہ بختر بھی تھے, سر سے لے کے پاؤں تک خود میں بھی اور لوہے میں فولاد میں ڈوبے ہوئے سپاہی بھی تھے, نائٹس تھے. اور مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں, لائٹ کیولری, تیر تلوار, نیزے, بس. اور جب جنگ اجنادین ختم ہوتی ہے تو پھر وہی غیر معمولی بات, 70,000 رومی قتل ہوتے ہیں, 450 مسلمان شہید ہوتے ہیں. اس کو کس طرح سمجھائیں گے؟ دیکھیے, ایک تمام دنیا کی جنگی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ رزلٹ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی فورسز تھیں جو آپریٹ کر رہی تھیں وہاں پہ؟ کیا یہ صرف میٹل ٹو میٹل تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. سوال یہ کہ کیا رومن اور پرشین امپائر نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں؟ کس تلوار کے زور پر پھیلا؟ کب مسلمانوں کے پاس نیومریکل سپیریورٹی تھی کہ مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا طاقت کے زور پر؟ کب مسلمانوں نے ہتھیاروں اور عددی برتری کے زور پر ان کو تباہ برباد کیا؟ یہ ایک ایسی غیر معمولی بات ہے کہ جب تک کہ اس کے روحانی ڈائمنشن کو آپ نہیں سمجھیں گے, جب تک کہ آپ اس کی ان اسپرچل فورسز کو نہیں سمجھیں گے کہ جو ان فوجوں کے ساتھ تھی, آپ کبھی بھی اس کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جنگ کے بعد اس قسم کا نتیجہ کیسے نکل سکتا تھا. جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک مٹھی اٹھا کے پھینکنے والا واقعہ جس کو قرآن نے فرمایا کہ وہاں اذا رمیت ولکن اللہ رما, اور پھر وہ ملائکہ کے نزول کا واقعہ کہ ملائکہ صف در صف نازل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور اس جنگ میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے. اور اگین وہی بات کہ مسلمان ایک تہائی تعداد بھی نہیں تھے اور بے سر سلمانی کا عالم تھا, اس کے باوجود ڈیسائسو بیٹل, ڈیسائسو وکٹری مسلمانوں کے نصیب میں آتی. اور تاریخ اسلام میں کوئی جنگ اس کے بعد نہیں لڑی گئی کہ جب مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہوں. یہ ایک ایسا غیر معمولی معجزہ ہے, ایک ایسا غیر معمولی یہ ایک ایونٹ ہے, ایک معاملہ ہے کہ جس کو کوئی جنگی اینالسٹ صرف انٹلیکٹ پہ اینالائز نہیں کر سکتا. وہ اس کو مسلمانوں کی حربی حکمت عملی پہ, مسلمانوں کی پھرتی پہ, لائٹ کیولری کے اوپر, مسلمانوں کے فلینکنگ چارج کے اوپر, ان ساری باتوں پر الزام دیتے ہیں یا اس پہ ان کو سبب بتاتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خالد سے بہتر کیولری آفیسر کائنات میں واقعی پیدا نہیں ہوا. جہاں پہ ان کی اور خصوصیات تھیں, وہ کیولری کو جنگ میں جس طرح استعمال کرتے تھے اس سے پہلے کبھی بھی کیولری استعمال نہیں ہوئی. کبھی وہ کیولری کو استعمال کرتے تھے دشمن کی کیولری کو انگیج کرنے کے لیے, جو کہ عام طور پہ بھاری ہوتی تھی کیونکہ ان کے پاس آرمر زیادہ ہوتا تھا. مسلمانوں کی لائٹ کیولری تھی. پھر جب کیولری کو انگیج کرتے تھے اور فوراً ہی ڈس انگیج ہو کے ان کی انفینٹری پہ اٹیک کرتے تھے, اور جب انفینٹری پیچھے ہٹتی تھی پھر دوبارہ یہاں سے ڈس انگیج ہو کے کیولری کو روکتے تھے. یعنی جس طریقے سے فلینکنگ مووز اور انگیجمنٹ اور ڈس انگیجمنٹ کیولری کی خالد کیا کرتے تھے, یہ اس زمانے کی سائنس نہیں تھی, یہ ایک جدید سائنس تھی. یہ ایک ایسی وار اسٹریٹجی اور وار حکمت عملی تھی کہ جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. اور جہاں غیر معمولی قوتیں اور طاقتیں خالد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مددگار تھیں, جو وہ خود کہتے ہیں جو روحانی نور اور فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میدان جنگ میں لیا کرتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی بھی کچھ اتنی غیر معمولی تھی کہ واقعی جو اس کو اینالائز کرے تو اش کر اٹھتا ہے. کوئی وجہ ہے کہ خالد بن ولید کو چنا گیا تھا سیف اللہ کے لیے, اور کوئی وجہ ہے کہ فاتح عراق اور شام خالد بن ولید کو بنایا گیا. اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل تھے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کو چیلنج کرنا شروع کریں. یہ بہت بڑی شکست تھی رومنز کے لیے, لیکن ابھی ان کے پاس ریزروز باقی تھے. بڑے بڑے شہر دمشق ان کے پاس تھا, بیت المقدس ان کے پاس تھا, اور ان کے بڑے گیرزنز تھے. اور اب ان کو ہوش آیا پہلی دفعہ جب انہوں نے خالد کے ہاتھوں اس طرح ان کا میسکر کیا گیا, اس طرح تقریباً تباہ برباد کر دی گئی پوری رومن آرمی. اب ان کو احساس ہوا کہ اس کو سیریس لینا پڑے گا. انہوں نے پورے امپائر سے فوجیں بلانی شروع کی. آرمینیا کا بادشاہ ماہن خود اپنی فوج لے کے پہنچا. فرینکس پورے یورپ سے فوجیں آئیں. سلاف جیسے ہم نے عرض کیا یوگوسلاویا اور سلاف کے علاقوں سے لوگ آئے, اپنے ان کے بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کے پہنچے. اور خود ہرکولیس اپنی فوج کے ساتھ خود وہاں موجود تھا, اور بڑے بڑے کمانڈرز اور جنرلز کے ساتھ اس نے دوبارہ ایک جنگ کی بڑی بھرپور تیاری شروع کی. مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اب مزید جنگیں آگے خریز آنے والی ہیں, لیکن
جتنی خوریز جنگوں نے آگے آنا تھا، اکثر مسلمان جو کہ مکہ اور مدینے سے آئے تھے ان کو خود بھی اس کا احساس نہیں تھا. آگے جو تاریخ ہونی ہے وہ بہت غیر معمولی. اب ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اس فوج کی روحانی کیفیت پہ. دیکھیے، جو کچھ فتوحات اس کو مل رہی تھیں، جیسے ہم نے بات کی کہ جب ہم ایک کمپریہنسو انالیسس کرتے ہیں ان تمام کیمپینز کا کہ جو اس زمانے میں مسلمان لانچ کر رہے تھے پرشین اور رومن امپائر کے خلاف، ہم نے ان کی جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کا کیا حال ہے. ہم نے ان کی ملٹری ٹیکٹکس کو اسٹڈی کیا کہ مسلمان کن ٹیکٹکس کو ڈپلوائے کرتے تھے اور رومن اور پرشین امپائر یا ان کے کمانڈرز اور ان کے جنرلز کس قسم کی جنگی حکمت عملی کے عادی تھے. مگر اس میں ایک بہت اہم کنٹینٹ ہے جس کی تاریخ ایسی شہادتیں دیتی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ وہ شہادتیں آج آپ کے سامنے پیش کریں. جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومنز کا واسطہ پڑا سیدنا خالد بن ولید سے، پہلی دفعہ ایک باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس سے پہلے ان کا ایک پادری سیدنا خالد کے پاس آیا اور سیدنا خالد سے کہتا ہے کہ کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر نہ یہ میری عزت کریں گے نہ میں ان کا سپہ سالار ہوں گا. بے اختیار پادری کے منہ سے نکلا، یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہیں. اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ جائیں اور رومنز کے لشکر کی جاسوسی کریں. اور زرار مشہور تھے ننگے بدن لڑنے پہ، یعنی کمر تک وہ اپنی قمیض اتار دیتے تھے اور تلوار اور نیزہ ہاتھ میں لے کر دور سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ زرار لڑ جائے. اور زرار چونکہ نسبت طبیعتاً فطرتاً ایک دلیر اور جانباز، تو جاسوسی کرنے کے لیے ان کو بھیجے گیا تو وہ رومن لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومنز کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی پوزیشنز کا جائزہ لے رہے تھے. رومنز نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط جوان روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لائے. زرار پہلے تو آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو دلکی چار دوڑاتے رہے، اور جب وہ رومنز اپنے کیمپ سے بہت دور آ گئے تو زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کیا. پھر آپ یقین کریں گے کیا ہوا؟ 30 میں سے 19 کو زرار نے مار گرایا اکیلے نے، اور وہ 11 بھاگ گئے. اب جو دہشت طاری ہو چکی تھی رومن لشکر پر، مسلمانوں کی اور واقعی یہ افواہیں گردش کرنے لگیں وہاں پر کہ شاید یہ کوئی غیر مرئی قوتیں اور طاقتیں ان کے ساتھ ہیں. رومن جنرل نے اپنا ایک جاسوس بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، اور یہ تاریخ ریکارڈ کرتی ہے ان الفاظ کو اور ان واقعات کو. اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ عرب عیسائی تھا، آسانی سے مسلمانوں میں گھل مل گیا اور مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے لشکر میں آ کے اس نے رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ رہبان باللیل والفرسان بالنہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن پڑھنے، تلاوت میں گزار دیتے ہیں جیسے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں. اور فرسان بالنہار، دن میں دیکھو تو ایسے شہسوار ہیں کہ لگتا ہے کہ اور کوئی کام ان کو نہیں سوائے شہسواری کے. اور پھر ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر بادشاہ کا بیٹا ان کا چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر بادشاہ وقت خود برائی یا بدکاری کرے تو اس کو سنسار کر دے. یعنی یہ اتنی بڑی تصدیق اور گواہی مسلمانوں کے کیریکٹر اور کردار پر، اس پوری فوج کے کردار پر جو تاریخ میں ثبت کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے ہمیشہ. ایک عیسائی جاسوس نے اپنے بادشاہ کو رپورٹ کیا جا کے کہ اس کردار اور اس اخلاق کے لوگ اب ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. جنگ اجنادین، اس کا نتیجہ ہم نے آپ کو بتا دیا. تقریباً 50 سے 70 ہزار رومن قتل ہوئے اور صرف 450 مسلمان شہید ہوئے. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. ایک پروفیشنل سیکیورٹی اینالسٹ ہوتے ہوئے بھی اگر صرف انٹلیکٹ پہ ہم اس کو اینالائز کریں تو ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ مسلمانوں کی کیجولٹیز اتنی کم کیوں ہوتی ہیں، جبکہ مسلمان تعداد میں بھی 1/5 یا 1/6 ہوا کرتے تھے. اس جنگ میں کم از کم 1/3 کا ریشو تھا. مسلمان 40,000 اور رومن 1,00,000. ہتھیاروں کا بھی کوئی توازن نہیں تھا. یہ وہ غیر معمولی باتیں تھیں جن کو ہم انٹلیکچوئل پلین پہ نہیں لیکن روحانی یا اسپرچل پلین پر سمجھ سکتے ہیں. اور جب تک کہ مسلمان جنرل، مسلمان اینالسٹ، مسلمان ٹیکٹیشینز اس روحانی ڈائمنشن کو شامل نہیں کریں گے جس کا آغاز ہر مسلمان جنرل کی ہر مہم میں، ہر اس غازی نے جس نے تاریخ مرتب کی ہے، اس میں سب سے اہم پہلو یہی روحانی ڈائمنشن رہا ہے. چاہے وہ جنگ بدر کی مٹی اٹھا کر پھینکنے سے ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، یا اس کے بعد آنے والے تمام جنگوں میں اور حالات میں اور واقعات میں. یہ نظر نہ آنے والی ڈائمنشن وہ ہوتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے میدان جنگ میں.
جنگ اجنادین میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے، اس کو ہم یہاں سنانا چاہیں گے۔ جب یہ ساری رپورٹس کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں، کیا ان میں روحانیت ہے، کیا ان میں طاقت ہے، اور وہ یہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ایک زرار جب 19 ان کے سپاہیوں کو قتل کر سکتے ہیں تو پھر آگے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، تو جو وردان ان کا گورنر تھا، ان کا کمانڈر تھا، اس نے ایک سکیم بنائی کہ ہم دھوکے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ اور اس کے لیے اس نے سکیم یہ بنائی کہ رات کو ایک خاص مقام پر اپنے 10 شہ سوار اس نے چھپا دیے، اور ایک آدمی بھیجا اس نے قاصد کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جو خالد بن ولید سے یہ کہے گا جا کے کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، ان کا سپاہ سالار آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہے میدان جنگ کے بیچ میں، اور جب وہ خالد بن ولید ملاقات کے لیے بیچ میں آئیں گے تو وہ سپاہ سالار خالد بن ولید کو پکڑ لے گا، اور وہ 10 سوار جو چھپے ہوئے تھے رومنس وہ نکل کر آئیں گے اور خالد بن ولید کو شہید کر دیں گے۔ یہ اسکیم انہوں نے بنائی۔ لیکن جب وہ عیسائی خالد بن ولید کے سامنے پہنچا ہے اور اس نے یہ سارا پلان رکھا ہے کہ ہم آپ سے محبت اور پیار کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، ایک امن اور پیس ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجر، CBM، یہ سارے معاملات جو آج کل ہم بھی آس پاس ان ٹرمز اور اصطلاحوں کو سنتے رہتے ہیں، دشمنوں کا مزاج اور فطرت یاد رکھیے گا کبھی نہیں بدلے گی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا دھوکہ دے کے قتل کرنے کی سازشیں اجنادین میں بھی تھیں، اور آج بھی پاکستان اور انڈیا ریلیشن شپ میں یہی سازشیں چل رہی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ ہے، روحانی تائید حاصل ہے، ظاہراً کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس بات پر اعتبار نہ کیا جائے، کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی، بیچ میدان جنگ میں جا کے دوسرے کمانڈر چیف سے ملا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ جاتا ہے۔ گہری آنکھوں میں، نگاہوں میں اتنے غور سے جھانکتے ہیں کہ وہ قاصد کانپ اٹھتا ہے۔ خالد بن ولید اس کو تھریٹ کرتے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے دھوکہ کیا میرے ساتھ تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد کرو گے۔ خوف کے مارے وہ قاصد جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیتا ہے۔ خالد بن ولید کو جب یہ آشکار ہوتا ہے کہ اصل کھیل کیا تھا تو پہلے تو آپ کو جلال آتا ہے، اور بلکہ آپ خود یہ ارادہ کرتے ہیں کہ تلوار لے کر جائیں اور پہلے تو ان 10 چھپے ہوئے رومنس کو قتل کریں، مگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے صلاح یہ دی کہ آپ جانے کے بجائے زرار کو بھیجیے، اور زرار جا کے اس جگہ پر ان کو قتل کریں گے یا ان کو گرفتار کریں گے، اور اگلے دن کی اسکیم ویسی ہی رکھی جائے جیسے کہ تھی۔ لہٰذا اگلے دن جب خالد بن ولید وردان سے ملنے کے لیے میدان جنگ کے بیچ میں پہنچے تو اس سے پہلے رات کو حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان رومنس کو قتل کر چکے تھے، اور ان کے یونیفارم میں، ان کی وردیوں میں، ان کے ضرب، ان کے بختر اور آرمر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ اور جب وردان نے وہی شرارت کی جو اس کو کرنی چاہیے تھی، اس نے خالد بن ولید کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی، تو خالد بن ولید سکون سے وہاں کھڑے رہے، اور حضرت زرار تلوار ہاتھ میں لے کے 10 ساتھیوں کے ساتھ ان کو گھیر کے کھڑے ہو گئے وہاں۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا ہے تو صرف یہ بھیک مانگی اس نے خالد بن ولید سے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا، زرار کے ہاتھوں نہ قتل کرائیے گا۔ خالد بن ولید اتنے جلال میں تھے، زرار کو صرف اشارہ کیا اور وردان کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک عام حملہ اور ایک عام لڑائی، اور ظاہر ہے جب کمانڈر ان چیف پہلے ہی حملے میں قتل ہو چکا ہو تو اس کے بعد فوجوں نے پھر کیا ٹکنا ہے، پھر وہی ہوا جو ہوا، 70,000 رومن قتل ہوئے، 450 مسلمان شہید، اور اس کے بعد مسلمانوں کا رخ پھر دمشق کی طرف ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ قلعہ ان کی حفاظت کر لے گا، اور وہ کسی طرح بھی صلح کی شرائط پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ جو مار ان کو اجنادین میں یا اس سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں پڑی تھی، اس کے بعد وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ باہر نکل کر جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ دمشق ہی کا وہ واقعہ ہے کہ جب ان کے 6,000 سواروں کو سیدنا خالد بن ولید نے اس بری طرح کاٹا تھا کہ اس میں سے چند ایک ہی جان بچا کے واپس پہنچ سکے تھے۔ اب اس کیفیت میں حضرت خالد بن ولید محاصرہ خاصا طویل چلا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر یہ موقع مل گیا کہ آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب آپ دمشق شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خالد داخل ہو گئے، تو شہری جن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایک طرف خالد ہیں اور دوسری طرف ابو عبیدہ ابن جراح، تو تمام شہر کے بڑے بڑے لوگ اس طرف دوڑے جس طرف ابو عبیدہ ابن جراح تھے، اور دروازہ کھول کر ان سے امن کی شرائط طے کر لی اور امان طلب کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی، اور پورا شہر امان اور سکون کے ساتھ ان کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ یہ اب مسلمان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن دوسری طرف اس امان کی اطلاع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی، وہ دوسرے دروازے سے دمشق میں داخل ہوئے تھے اور تلوار کے زور پر تھے، اور ایک عجیب و غریب
کھیل یہ دیکھنے کو ملا کہ دو مسلمان فوجیں دمشق کے عین چوک پر آ کر ملتی ہیں آپس میں. ایک امن سے داخل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ابو عبیدہ ابن جراح امن دے کر آئے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور آپ فتح کرتے ہوئے شہر کو یہاں تک پہنچے تھے. خالد بن ولید کا استدلال تھا کہ یہ میں نے تلوار کے زور پر یہ شہر فتح کیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی دلیل یہ تھی کہ یہ شہر میں نے امان دے کر حاصل کیا. خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور یہ تمام شرائط مان لی گئیں کہ اس شہر کو امان دے دی گئی ہے. اس طرح مسلمانوں نے دمشق پہ بھی قبضہ کر لیا. لیکن دمشق کی جنگ کے دوران کچھ غیر معمولی واقعات اور ہوتے ہیں. مدینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں. دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت عمر نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے نام روانہ کر دیا تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے معزولی کے احکامات تھے, اور یہ احکامات دے دیے گئے تھے کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پر کمانڈر ان چیف ہوں گے. ابو عبیدہ ابن جراح بہت زیادہ دکھی ہوئے اس خط سے, لیکن امیر المومنین کا حکم تھا اور ظاہر ہے پھر اس پہ تعمیل لازم تھی. جب یہ بات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی, اب یہاں پہ یہ کمال دیکھیں ان کا, آپ صرف ان کا مقام دیکھیے اور ان کا سٹیچر دیکھیے اور وہ کارنامے دیکھیے جو وہ کرتے ہوئے آ رہے تھے. پورے عالم اسلام میں جو دھاک انہوں نے بٹھائی ہوئی تھی, دشمنوں پر جو دہشت طاری کی ہوئی تھی, جو مسلمانوں کو یہ یقین اور ایمان ہو چلا تھا کہ جس جنگ میں, جس فوج میں, جس لشکر میں خالد ہوں گے وہ شکست نہیں کھائے گا, وہ خالد جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو معزول کر کے ایک عام سپاہی بنایا جا رہا ہے تو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں اس کو اور بہت اطمینان سے کہتے ہیں کہ اگر عمر کے لیے لڑتا تھا تو اب نہیں لڑوں گا, لیکن اگر اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح ایک سپاہی کی طرح اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا. اور تاریخ نے دیکھا کہ اس کے بعد خالد کی تلوار اسی طرح چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور ایک سپاہی کی تلوار چلتی ہے. یہ کیریکٹر تھا. مجھے آج بتائیے کہ دنیا کا کون سا آج کے ہمارے حکمرانوں میں, ہمارے لیڈرز میں, ہمارے جرنیلوں میں کون ایسا ہے جس کے پاس یہ کیریکٹر ہو کہ اگر اس کو راتوں رات سپاہی بنا دیا جائے تو اس کی سنسیریٹی, اس کے اخلاص, اس کے جذبہ قربانی, اس کے جذبہ شہادت میں کوئی کمی واقع نہ ہو. جب اس طرح کے کمانڈرز ہوتے ہیں جیسے خالد تھے, جب اس طرح کی فوجیں ہوتی ہیں کہ جو رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہوتے ہیں, جب اس طرح کے سپاہی ہوتے ہیں جیسے زرار تھے, تو پھر نئی تاریخ مرتب کی جاتی ہے, نئی جنگی حکمت عملی لکھی جاتی ہے, نئے ڈاکٹرنز لکھے جاتے ہیں, اور پھر وہ تاریخ بنتی ہے کہ جیسے ہم روم اور پرشین امپائر کے خلاف اس وقت کی مسلمان فوجوں کی دیکھ رہے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپس میں بہت زیادہ ادب اور محبت کا تعلق تھا ان کا. اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ اب میرے لیے اگلا حکم کیا ہے, تب ابو عبیدہ ابن جراح نے اگلا حکم یہ دیا کہ آپ میرے نائب ہیں اور نائب کی حیثیت سے جنگ کی کمانڈ آپ کیا کریں گے. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کی تعمیل بھی ہو گئی اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے ایز کمانڈر ان چیف جو فیصلہ کیا کہ اپنی ساری کمانڈ اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو, اپنے 2IC کو سیدنا خالد بن ولید کو دے کر جنگ پھر بھی انہی کے حوالے رکھی. مسلمانوں کو دکھ ہوا, مسلمانوں کو ملال ہوا. ظاہر ہے خالد بن ولید کی قیادت لے لینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہونا شروع ہو گیا تھا. آپ نے بعد میں اپنے وضاحت کی اپنے کہ لوگوں کو شاید یہ شک ہونے لگا تھا کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ پہ ان کا توکل کمزور ہو رہا تھا, اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا. میرے دل میں خالد کے لیے ذاتی طور پر کوئی دقت نہیں, اور بات کی گواہی تاریخ نے دی ہے بعد میں کہ خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے آپس کی, چونکہ یہ دوست تھے, آپس کے اختلافات ان کے تھے, لیکن اختلافات ان کے اللہ کے دین کے تحت تھے. کبھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوا کہ جس سے فتنہ پھیلے یا کوئی دقت ہو, اور دونوں آپس میں بہت زیادہ عزت, محبت, پیار اور احترام کا رابطہ رکھتے تھے. یہ آپس میں دوست بھی تھے, تقریباً ہم عمر, اور دونوں ہی ماشاءاللہ جو پرسنالٹیز اگر آپ دیکھیں سیدنا عمر کی اور سیدنا خالد کی, تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دو تلواریں اپنی اپنی جگہ پہ چمکتی تھیں. دیکھیے دمشق فتح ہونے کے بعد اب بازنطینی حکمرانوں کو, بائزنٹائن حکمرانوں کو, ہرقل کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ سیریا اب اس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. ان کے لیے یہ ایسے دہشت ناک خبر تھی, ایک ایسا نائٹ میئر تھا, ایک ایسا خواب تھا جس کا یہ تصور بھی کبھی نہیں کر سکتے تھے. وہ مسلمان جس کو کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف پیسوں پہ, روپے اور دولت پہ اور پہ ہی لالچ میں خرید کر یہ دھمکا کے ڈرا کے نکالنے کے موڈ میں تھے,
اب حالت یہ تھی کہ ان کی اپنی سلطنت، ان کے اپنا امپائر، ان کے اپنے سلطنت کا سب سے خوبصورت اور زرخیز صوبہ ان کے ہاتھ سے نکلنے والا تھا، لیکن ابھی ان میں دم باقی تھا۔ تمام عیسائی دنیا میں، تمام بازنٹائن امپائر میں اعلان جنگ کرا دیا گیا۔ دنیا کے ہر کونے سے لشکر اور فوجی پہنچنا شروع ہوئے، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری وہی کال دی گئی، کیونکہ اب بیت المقدس خطرے میں تھا اس کے بعد، کیونکہ بیت المقدس ان کے لیے ایک بہت بڑی متبرک جگہ ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں نے جب دمشق پر قبضہ کر لیا ہے تو بیت المقدس اب ان کی زد میں ہوگا، دمشق دارالخلافہ تھا۔ اسی طرح جس طرح بعد کی آنے والی صلیبی جنگوں میں کالز دی گئی مسلمانوں کو اس ارض مقدس سے نکالنے کی، اسی طرح اس دور میں بھی ہرقل نے ایک عام اعلان جنگ کرایا اور لشکر پوری دنیا سے پہنچنا شروع ہوئے، اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا گیا، تقریباً 2.5 لاکھ جس کے اندر سپاہی تھے۔ اس سے بڑا لشکر بائزنٹائن امپائر نے اس سے پہلے تیار نہیں کیا تھا کسی دشمن کے خلاف۔ پرشینز بھی، یعنی جب ایرانی سلطنت سے بھی ان کے تصادم ہوا کرتے تھے تو وہ عراق کی سرحدوں تک، شام کی سرحدوں تک رہا کرتے تھے۔ اب ایک فیصلہ کن مارکے کا وقت آ گیا تھا جس کو تاریخ جنگ یرموک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔